ہر صبح امید کا چراغ جلاتی ہے، ہر شام شکر کا سبق سکھاتی ہے، ہر صبح نئی امید کا پیغام لے آتی ہے۔ زندگی مسکرانے والوں پر ہی مسکراتی ہے، سادگی میں بھی ایک الگ سی شان ہوتی ہے، محبت سے سجا گھر ہی اصل پہچان ہوتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا گھر کچن صاف بھی رہے، وقت بھی بچے اور روزمرہ کے کام بھی آسان ہو جائیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسے زبردست کچن ہیکس جنہیں جاننے کے بعد آپ کہیں گی کاش یہ طریقے مجھے پہلے سے پتا ہوتے تو میری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی۔ اور ایک ایسی مزیدار بھری ہوئی مرچوں کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی جو صرف چند منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اور بہت لذیذ بنتی ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو بہت زیادہ خوش آمدید۔ یہاں آپ کو روزمرہ کی زندگی، گھریلو ٹپس، آسان کچن ہیکس، مزیدار ریسیپیز اور بہت سی مفید باتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اکثر سبز پتوں والی سبزیاں 2-3 دن بعد مرجھا جاتی ہیں۔ میں کیا کرتی ہوں کہ انہیں باریک کاٹ کر ٹیشو پیپر یا خشک کپڑے میں لپیٹ کر کسی ڈبے یا زپ لاک بیگ میں رکھ دیتی ہوں فریج میں۔ اس طرح کئی دنوں تک یہ جو ہے نا وہ تازہ رہتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچے پیاز کا استعمال کتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ گرمیوں میں خاص طور پہ برسات اور ساون کے موسم میں یہ کچا پیاز کھانا ایسے ہے جیسے دیسی گھی کے چمچ کھا لیے ہوں۔ کھانے میں دوپہر میں آپ یہ کچے پیاز کا استعمال لیمن ڈال کر ضرور استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ بوسٹ ہوگا۔ یہ بہت زیادہ آپ کو تقویت بھی دے گا۔ اگر آپ کو جسم میں نکاہت اور سستی فیل ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو بچائے گا۔ ہلکا سا اوپر نمک سپرنکل کریں اور اس کو واش کریں اچھے سے، اس کی کڑواہٹ کو دور کریں اور اس کے بعد اس پہ لیمن چھڑک کر آپ اس کا استعمال ضرور کریں۔ یہ بہت زیادہ کارآمد اور فائدہ مند ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ چٹنی جو ہے وہ پودینے کی رائتا چٹنی کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچ اور تھوڑا سا لہسن لے کر جوے ایک دو کنڈی میں پیس کر اس میں دہی کو شامل کریں۔ دہی کی بھی اسی کے اندر کنڈی کے اندر ہی ڈال دیں 2 سے 3 چمچ۔ یہ اتنا مزے کا رائتا اور یہ چٹنی بنتی ہے سبز پتوں والی۔ گرمیوں میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا استعمال بھی دوپہر میں کھانے میں ضرور کریں اور اس کی یہ دیکھیں دہی کی پھٹکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو محنت گھنٹوں نہیں کرنی پڑے گی۔ گرائنڈر میں کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے چٹنی۔ اور یہ بہترین سا گاڑھا مزیدار قسم کا میٹھا دہی اگر گھر پر آپ نے بنانا ہے تو اس کا میں آج آپ کو بہترین سا طریقہ بتاتی ہوں۔ بہت بازار سے بھی زیادہ مزے کا اور گاڑھا بہترین دہی کیمیکل سے فری بنے گا۔ اتنا میٹھا ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا اس کو باؤل بھر بھر کے کھانے کو۔ میرے گھر میں تو یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بہت مزے کا بنتا ہے، عمدہ بنتا ہے، کیمیکل فری ہے اور بہت زیادہ مزے کا اور سستے میں بھی بن جاتا ہے۔ 200 کے دودھ سے اگر آپ بناتے ہیں جتنا 400 کا دہی باہر سے نہیں آتا ہے اتنا آپ کو 200 میں گھر پر بن جائے گا اور 200 آپ کے بچت ہو جائے گی۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت ہی آسان سا سمپل سا ہے۔ ایک پین میں جو ہے وہ ہمیشہ 1 لیٹر دودھ اس میں بوائل کر لیتی ہوں، ہلکا سا نیم گرم کرتی ہوں۔ پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا دودھ ہے میرا، ملائی اتار لیتی ہوں اوپر سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہلکا سا نیم گرم کرتی ہوں۔ ایک کھلے برتن میں باؤل کے اندر 1 چمچ، صرف 1 چمچ دہی کا اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا باؤل کے اندر ہی۔ پھر اس میں جو نیم گرم دودھ ہوا ہے، زیادہ گرم نہیں کیونکہ گرمیاں ہیں، تو سردیوں میں بنانے کا طریقہ آپ کو آگے بتاؤں گی کس طرح سے دہی کو بنانا ہے گاڑھا اور مزے کا۔ سردیوں میں بھی اکثر لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارا دہی نہیں جمتا ہے، تو میں آپ کو اس کا بھی آگے طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو فٹافٹ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یہاں پر اس طریقے سے یہ آپ کے پاس اگر باؤل ہے تو اس میں لے کر کھلے والے میں دہی ڈال کر 1 چمچ اس کو پھینٹ کر اس میں نیم گرم دودھ ڈال کر اس کو اس طرح کے جو ہے وہ چمچ کی مدد سے پھینٹ لینا ہے، پھینٹا لگانا ہے اس کا، اور پھر اس کو کور کر کے ایسے ہی شیلف پر رکھ دینا ہے اور یہ بہت بہترین جم جائے گا۔ یہ جی ڈھیروں لہسن آپ کو چھیلنا ہے۔ اب آپ کو ٹینشن فری آپ کی کنڈی لے لیجئے، ڈنڈا لے لیجئے اور لہسن کا پورا جو ہے وہ ایک کٹھی لے لیجئے، اس کو اس کے اندر ڈال کر 2-3 اوپر ضربے لگائیں۔ بہترین سا جو ہے وہ آپ کے یہ دیکھیں جی چھلکے آدھے سے زیادہ تو وہیں کنڈی میں ہی اتر جاتے ہیں
اور آپ کے جوے جو ہیں وہ ایزیلی چھلکوں سے علیحدہ ہو جائیں گے اور آپ ڈھیر جو ہے وہ لہسن چھیل سکتے ہیں بغیر کسی محنت اور ٹائم ضائع کیے ہوئے۔ یہ جی ماچس، جیسے کہ آج کل نمی کا موسم ہے، ساون بھادو کا موسم ہے، ماچس بہت زیادہ جلدی گیلی ہو جاتی ہے، تو اس کو چاولوں کے اندر رکھ دیں۔ اس طریقے سے چاولوں کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو سوک کرنے کی، یہ آپ کی ماچس کو گیلے ہونے سے بچائے گی۔ اب ہری مرچوں کو بھرنے کا میں آپ کو ٹیسٹی سی طریقہ بتاتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے سوکھا دھنیا، اس کو جو ہے باریک پیس لینا ہے گرائنڈر میں، اس میں 1 سے 1.5 چمچ جو ہے وہ میں نے شامل کر لیا نمک کا۔ ہری مرچیں لے لی ہیں، اس کو مکس کر لینا اچھی طرح سے، ہری مرچوں کو دھو کر درمیانے سائز کی باریک مرچیں لے لینی ہیں، ان کو درمیان سے کٹ لگا لینا ہے، کٹ لگا کے ان کے اندر یہ سارا مسالہ جو ہے وہ ہم نے فلنگ کر لینی ہے۔ صرف سوکھے دھنیا اور نمک کی فلنگ کر کے آپ یہ اس کو رکھ لینا ہے۔ یہ دیکھیں جی ساری میں نے ہری مرچوں کی فلنگ کر لی ہے اس طریقے سے۔ اگر کبھی آپ کے پاس سالن نہیں ہے، سالن نہیں بنانے کو دل چاہ رہا ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ کھپیں اتنی گرمی میں، تو آپ جو ہے فٹافٹ یہ ہری مرچیں بنائیں اور آپ یقین جانیں یہ اتنی ٹیسٹی بکرے کے سالن کو پیچھے چھوڑ جائے گی۔ میرے گھر میں تو یہ سب بہت مزے سے کھاتے ہیں، انجوائے کر کے کھاتے ہیں۔ ساتھ لسی بنائیں، رائتا بنائیں آپ اور انجوائے کریں، روٹی تازی گرم روٹی اور اس کے اوپر یہ ہری مرچیں آپ رکھ کر کھائیں، کیا تو یہ لذت دیتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ یہ نعمتیں ہیں۔ یہ دیکھیں جی مکھن کے اندر اس کو یا دیسی گھی میں یا آپ کے پاس کوئی بھی آئل ہے، کوکنگ آئل ہے، اس میں آپ فرائی کر سکتے ہیں۔ میڈیم لو فلیم پہ 5 منٹ اس کو پکائیں۔ یہ دیکھیں جی میرے گھر میں یہ چٹ ہو جاتی ہیں ساری کی ساری، الحمدللہ بہت مزے کی لگتی ہیں۔ ساتھ لسی بنائی اور اللہ پاک کا ڈھیر شکر ادا کیا اس رب کی ذات کا کہ اس نے جو ہے وہ ہمیں نعمتوں سے نوازا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے تمام کچن ہیکس اور ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آج کا کون سا ہیک آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا اور آپ اگلی ویڈیو میں کس موضوع پر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں میری ویڈیو کو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ زندگی پھولوں کی طرح مہکتی ہے جب دل محبت اور شکر سے بھرا رہتا ہے۔ خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیجئے، زندگی خود بخود خوبصورت لگنے لگے گی۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سینے سے لگا لیجئے، یہی تو زندگی کی اصل دولت۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے خوبصورت ولاگ میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔